بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی ایک تاریخی تحریر۔ پاکستان اس وقت جس بحران سے گزر رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قوم نے اپنے تعلیمی نظام کی طرف توجہ نہیں دی۔ 1989 میں گورنمنٹ کالج لاہور اپنے قیام کے 125 برس پورے ہونے کا جشن منا رہا تھا۔ مدیر ہم سب کا تعلیمی زمانہ ختم ہو چکا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس برس میرے عزیز دوست اور اعلیٰ پائے کے اردو شاعر ظہور احمد راوی کے مدیر تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 125 سالہ جشن کو راوی کے ایک یادگار نمبر کی صورت میں منایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ظہور احمد نے جان سوز مشقت سے ایسی تحریریں اس شمارے میں شائع کی کہ راوی کا وہ پرچہ ایک خوشبودار تخلیق کی صورت اختیار کر گیا۔ اس شمارے میں نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی ایک خصوصی تحریر بھی شامل تھی۔ یہ تاریخی تحریر ایک بڑے دماغ کی کاوش ہے، سو اس میں علم کی گہرائی ہے اور اخلاص کی وسعت ہے۔ آئیے یہ 32 برس پرانی تحریر پڑھیں۔ میرا آبائی گھر جھنگ میں ہے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں آنے سے پہلے میں جنگ کالج کا طالب علم تھا۔ 1938 میں 12 سال کی عمر میں جھنگ کالج کا طالب علم بنا۔ اس زمانہ میں یہ ایک انٹرمیڈیٹ کالج تھا۔ تعلیمی کیریئر کی بنیاد اس کالج میں پڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کی حقیر کامیابیاں جنگ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور کی تعلیم اور ان کالجوں کے استادوں کی شفقت کی مرہون منت ہیں۔ 1942 میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں انڈر گریجویٹ کی حیثیت سے داخلہ لیا۔ 4 سال تک گورنمنٹ کالج کا طالب علم رہا اور 1946 میں ایم اے ریاضی میں ایم اے کی ڈگری لینے کے بعد کالج کو الوداع کہا۔ اس 4 سال کے عرصہ کی جو باتیں بھلائی نہیں جا سکتی اور اب بھی یاد آتی ہیں، وہ اس کے استادوں، دوستوں اور ساتھیوں کی ہیں جو کہ مسلمان بھی تھے، ہندو بھی اور سکھ بھی۔ بہترین تعلیم کا معیار بھی ابھی تک یاد ہے۔ انگریزی کے استاد پروفیسر ایش کمار تھے۔ وہ اب 80 سال کے ہیں، زندہ ہیں اور ہندوستان میں چندی گڑھ میں رہتے ہیں۔ اقبال کا یہ شعر اکثر سناتے تھے: طلبم نہایت آں کے نہایت ندارت، بنگاہ ناشکیب بدل امیدوارے۔ یہ شعر بھی بہت سناتے تھے: از شرر ستارہ جویم از ستارہ آفتابے، سر منزل ندارم کے بمی رمز قرارے۔ 1981 میں گرو نانک یونیورسٹی میں جب ان سے ملا اور پوچھا کہ اقبال کا کیا حال ہے، تو کہنے لگے اب میں غالب پر آ گیا ہوں۔ وہ غالب کا دنیا کا سب سے بڑا شاعر بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں غالب پر ایک مستند کتاب بھی لکھی ہے۔ انگریزی کے ایک اور استاد پروفیسر عبداللطیف تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ آنرز میں انگریزی پروفیسر سراج الدین پڑھایا کرتے تھے جو بعد میں پرنسپل بھی بنے۔ ریاضی ڈاکٹر ایس ایم چاولہ پڑھاتے تھے۔ وہ اب شاید کینسس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ مرحوم پروفیسر عبدالحمید بھی ریاضی کے استاد تھے اور کئی دوسرے بھی۔ گورنمنٹ کالج کے قیام کے دوران مجھے کئی طرح سے خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ مثلا مجھے 1945 میں کالج یونین کے صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں نیو ہاسٹل کمیٹی کا بھی صدر تھا۔ ایک خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ میں راوی کے اردو اور انگریزی دونوں حصوں کا ایڈیٹر بھی تھا۔ اس طرح کالج میں قیام کے دوران بہت بھرپور زندگی گزاری۔ ایک بات کا ضرور افسوس ہوتا ہے کہ میں پروفیسر صوفی تبسم کی کلاس سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ وہ فارسی پڑھاتے تھے اور اس زمانے میں ایکسٹرا لیکچرز کو اٹینڈ کرنے کی روایت نہ تھی، اور میں نے فارسی بطور مضمون نہیں رکھا تھا۔ گورنمنٹ کالج کو کیمبرج کی طرح یہ روایت قائم کرنی چاہیے کہ چاہے کوئی ایک مضمون نہ بھی لیے ہوں، اس میں امتحان میں نہ بیٹھ رہا ہوں، تب بھی اسے اپنے پسندیدہ پروفیسر کے لیکچر میں بیٹھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں طالب علم کی بات 1951 میں دوبارہ وابستگی ایک استاد کی حیثیت سے بھی رہی اور 1954 تک میں ریاضی پڑھاتا رہا، مگر یہ وابستگی زیادہ دیر پا نہ تھی۔ مجھے پاکستان اور کالج دونوں ہی چھوڑنا پڑے۔ فزکس میں اعلیٰ تحقیق کی نہ تو کالج میں کوئی فضا تھی اور نہ ملک میں۔ راستے 2 ہی تھے اور ان میں سے مجھے ایک کو چھوڑنا تھا۔ ایک یہ تھا کہ لاہور میں پڑھاتا رہوں اور اعلیٰ سائنسی تحقیق کو خیر آباد کہہ دوں، یا پھر کیمبرج واپس چلا جاؤں اور تحقیقی کام کو جاری رکھوں۔ اس صورت میں کالج
لاہور اور پاکستان کو چھوڑنا لازمی تھا۔ بادل نخواستہ دوسرا راستہ اختیار کیا اور یوں کالج سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اب میں پھر واپس اپنے تعلیمی زمانہ کی طرف آتا ہوں۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کرنے کے بعد 1946 میں کیمبرج پہنچا۔ کیمبرج کی کلاس روم میں طالب علم اس انداز سے بیٹھتے ہیں جس طرح نماز سے پہلے نمازی مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکچرر کے آنے سے پیشتر ایک سناٹا ہوتا ہے۔ لیکچر کے درمیان میں انگریزی طالب علم چار چار قسم کی سیاہیوں والا قلم اور صحیح لکیریں ڈالنے کے لیے رولر استعمال کر رہا ہوگا۔ اس کی نوٹ لینے والی کاپیاں ایسی احتیاط سے لکھی گئی ہوں گی جیسے پروفیشنل خوش نویس لکھ رہا ہو۔ میرے ساتھ والے طالب علم براہ راست اسکولوں سے آئے تھے۔ عمر میں مجھ سے سب کم تھے، لیکن ان کی خود اعتمادی اور امنگوں کا وہ عالم تھا جسے تحصیل حاصل کرنے کے لیے مجھے کم از کم 2 سال درکار ہوئے۔ وہ ایسے ماحول سے آئے تھے جس میں ان کے اسکولوں کا ہر استاد اچھے پڑھنے والے بچوں کو یہ سمجھا کر کیمبرج روانہ کرتا تھا کہ عزیز تم اس قوم کے فرزند ہو جس میں نیوٹن پیدا ہوا تھا، اور ریاضی کا علم تمہاری میراث ہے۔ اگر تم چاہو تو تم بھی نیوٹن ہو سکتے ہو۔ کیمبرج میں ڈسپلن کا انداز بھی میرے لیے نیا تھا۔ کیمبرج میں بی اے کا امتحان آپ زندگی میں صرف ایک بار دے سکتے ہیں۔ آپ خدا نخواستہ فیل ہو جائیں تو پھر دوسری بار امتحان دینا ممکن نہیں۔ ہاسٹل کے ڈسپلن کا یہ عالم تھا کہ 10 بجے رات تک آپ بلا اجازت کالج سے باہر رہ سکتے ہیں۔ 10 سے 12 بجے تک 1 پینی جرمانہ، لیکن اگر آپ 12 بجے کے بعد آئے تو 7 دن کی گیٹنگ ہوگی، اور اگر سال کے دوران 3 بار ایسا ہوا تو آپ کو کیمبرج سے نکال دیا جائے گا۔ کیمبرج میں ہر طالب علم ایڈلٹ تصور کیا جاتا ہے، اپنے سب کاموں میں مکمل ذمہ دار گنا جاتا ہے، اس سے بیجا تعرض نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ سزائیں بھی وحشیانہ تھیں جنہیں وہ طالب علم مردانہ وار قبول کرتے تھے۔ کیمبرج میں یہ سختیاں 1968 کے بعد سے ہٹ گئیں۔ کیمبرج کا طالب علم ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے دن جب میں سینٹ جانز کالج پہنچا میرا 30 سیر کا بکس ریلوے اسٹیشن سے تو ٹیکسی پر چلا آیا، لیکن جب کالج پہنچ کر میں نے پورٹر کو بلایا اور کہا یہ میرا بکس ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ویل برو ہے، آپ اسے اٹھائیے اور باقیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں لے جائیے۔ میں ان پرانے قصوں کی باز خوانی میں ذاتی حظ لینے کے لیے نہیں کر رہا، میں تعلیم اور علم نوازی کے موضوع پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں یہ داستانیں میرے مضمون کا حصہ ہیں۔ ہماری تعلیمی اور اقتصادی ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تعلیمی پسماندگی اور خصوصیت سے غلط اور ناقص تعلیم ساری قوم کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس بحران سے گزر رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قوم نے اپنے تعلیمی نظام کی طرف توجہ نہیں دی۔ تعلیمی نظام کا اولین کام شخصی کردار کو ڈھالنا تصور کیا جاتا ہے۔ کردار کی جو بنیاد کالج میں بنتی ہے وہ زندگی بھر شاید ہی بدل سکتی ہے، لیکن اس تحریر میں میں شخصی کردار کے بارے میں عرض نہیں کروں گا۔ میرا رخ ہمارے تعلیمی نظام کے قومی پہلوؤں کی طرف ہے۔ پاکستان کی 40 سالہ تاریخ میں سب سے اہم مسئلہ قومیت کا مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا۔ 200 سال کی غلامی کے بعد پاک پروردگار نے ہمیں خطہ عطا فرمایا جسے ہم جیسے چاہتے بنا سکتے تھے، لیکن اس طویل عرصہ میں اپنے اندر احساس یگانگت، احساس اخوت اور احساس قومیت پیدا نہ کر سکے۔ چنانچہ اس پاک ذات نے ہمیں نااہل سمجھ کر اپنی وہ نعمت اور امانت اپنی پہلی صورت میں ہم سے واپس لے لی۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارے تعلیمی نظام کا اولین فرض یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری یگانگت اور قومیت کے احساس کو پختگی دیتا۔ یگانگت اور قومیت کا تصور مختلف زمانوں میں بدلتا چلا آیا ہے۔ آج کے تصور کے لحاظ سے دنیا کے کئی ملکوں اور قوموں کی مثالیں ملتی ہیں جن کا استحکام محض ان کی تعلیمی نظام کا مرہون منت ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کا حال لیجیے۔ امریکہ میں انگریز، آئرش، جرمن، اٹالین، سویڈش، فرانسیسی سب قبیلوں کے لوگ بستے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو یورپ میں اپنی علیحدہ قومیت کے لیے 2 عالمی جنگوں میں جانیں دے چکے ہیں۔ ان کی زبانیں امریکہ آنے سے پہلے مختلف تھیں، مذہب مختلف تھے اور اب بھی ہیں، لیکن امریکہ کے تعلیمی نظام نے جیسے ایک کروئی بل میں پگھلا کر ان قبیلوں کو ایک واحد قومیت میں منسلک کر دیا ہے۔ بشکریہ ہم سب 10 اپریل 2021 الفضل
11 مئی 2021، صفحہ 18، از مطہر مطاہر، جرمنی۔